جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب آواز آ رہی ہے نا جی سب کو؟ جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی، تو اس دعوت میں کیا فرمایا کہ میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ یعنی میں نے کافروں کی ملت کو تو چھوڑا اور انعام یافتہ لوگوں کی ملت کو اپنایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر، وعلی الناس اور سب لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ احسان کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ توجہ کیجئے گا، یہاں پہ ابراہیم علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان مخاطبین کے دل میں اعتماد اور فضیلت بٹھانے کے لیے یہ طرز اپنایا کہ بھائی کہ میں نے جس مذہب کی پیروی کی ہے وہ گمراہ لوگوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جیسے بڑے بزرگوں کا مسلک ہے وہ۔ اور جس مسلک کے ساتھ جن لوگوں کی میں نے پیروی کی ہے، جن حضرات کی، ان کی شایان شان نہیں ہے کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ جو شریک نہ ٹھہرانا ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ محض اللہ پاک کی فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ یعنی امت دعوت جو ہے، کافر لوگ تو مانتے ہی نہیں، اور جو دین میں داخل ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ کہیں گفتگو کرنے لگیں، کسی سے خطاب کرنے لگیں اور وہ آپ سے واقف نہ ہوں، تو اپنا تعارف کے طور پہ ان کے دلوں میں تھوڑی سی اعتماد بٹھانے کے طور پہ اپنے اوصاف ذکر کر دینا، یہ اس کی گنجائش ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ان کے دلوں میں اس بات کی اہمیت بیٹھ سکے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب تک خطاب کرنے والے کی عظمت، سامنے والے کی عظمت دل میں نہ ہو تو اس کی بات کو قبول کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کچھ کمالات کا ذکر کیا کہ میں خاندان نبوت سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان لانے والے
نبیوں یا عام امتی، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانے کے دوستو، کیا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا زبردست، یا اکیلا اللہ جو کہ زبردست ہے؟ سوال پوچھا سوالیہ انداز سے کہ یہ بتلاؤ کہ مختلف اور لاچار معبود بہتر ہیں یا ایک طاقتور معبود؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اور سب ناکارہ ہیں، اور ایک گاڑی ایک طرف دوسری طرف کھڑی ہے اور وہ کارآمد ہے، تو عقل مند آدمی کبھی بھی ان 10 گاڑیوں کی طرف نہیں جائے گا، کثرت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ دیکھے گا کہ میرے لیے مفید کون سی ہے۔ تو اسی طرح پتھروں کے معبود بنا کر ہزاروں معبود بنا لیے جائیں، سینکڑوں بنا لیے جائیں، لیکن وہ سب لاچار ہیں، وہ ایک اللہ طاقتور ہے، تو عقل مند آدمی ان لاچاروں کو چھوڑ کر اس اللہ جل شانہ کی طرف جائے۔ پھر آگے ان کا رد کیا، فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، فرمایا جن کو تم پوجتے ہو وہ چند نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے خود سے گھڑا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اگر وہ معبود، وہ بت، وہ جن کو کسی بھی ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، اگر ان کی کوئی سند ہوتی تب بھی وہ کسی درجے میں قابل ماننے کے قابل ہوتے، لیکن کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں سوائے اللہ کے کسی کی، یعنی اگر حکومت ہے، حکم ہے، وہ اللہ کا ہے۔ امرا، اور اس اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایہ، کہ نہ پوجو مگر اسی کو۔ یعنی اگر عبادت کے لائق کوئی ہستی تھی اور اللہ جل شانہ اس کے بارے میں حکم اللہ پاک کا چلتا ہے، اللہ کسی کا حکم دیتے تو ضرور مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ صرف اسی کی عبادت ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یعنی نہ جاننے کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ جل شانہ کی ہے، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے زیادہ مفسد ہی ہوئے ہیں، جو ہے موحد کم ہیں لیکن حقیقت میں کامیاب ہوئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے اور پیغمبرانہ شان کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ تو اس میں دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ذکر کیا گیا، جس انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی کہ بھائی جو مخاطب ہیں ان کی کیفیت کو سامنے رکھا جائے کہ وہ کس طرح اس بات کو قبول کریں گے، تو اس انداز سے مشفقانہ انداز سے دعوت دی جائے۔ بات سمجھ میں آگے جی؟ تو بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دے چکے، اب آگے یا جی یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا،
اے قید کے ساتھیوں، ان تم میں سے ایک وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا اس کو سولی دی جائے گی، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ کر دیا گیا، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کی تحقیق تم کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد چونکہ اب مقصد پورا ہو چکا تھا جی، تو اس لیے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی، اور خواب کی تعبیر میں ارشاد فرمایا کہ بھئی تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک فائدے کی بات لکھی ہے کہ خواب دونوں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جو ہے نا مطلب انگور کو نچوڑ رہا ہوں، شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ بھئی میرے سر پہ ٹوکرا ہے اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تعبیر دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں یہ نہیں کہا کہ بھائی تو بادشاہ کے پاس دوبارہ برس عہدے پہ فائز ہوگا اپنے عہدے پر، اور بادشاہ کو شراب پلائے گا اور تجھے سولی دی جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں کیا، بلکہ مبہم انداز میں بات کی کہ بھائی تم میں سے ایک اپنے عہدے پہ دوبارہ جائے گا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی، یعنی تاکہ ایسا نہ ہو کہ براہ راست اگر کہا جاتا تو تکلیف زیادہ ہوتی، اس طرح اس انداز سے فرمایا۔ تو اگر، اور حضور علیہ السلام کا خود اپنا معمول بھی یہ تھا کہ اگر کوئی اصلاح کی بات کرنی ہوتی، کوئی اس طرح کی گفتگو کرنی ہوتی، تو یہ نہ فرماتے کہ بھائی تم نے ایسا کیا ہے، بلکہ یوں فرماتے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ سب کے سامنے کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے، کسی کا راز فاش نہ کرے، بات سمجھ میں آگی نا جی۔ اور یہ تو ایک جی، یہ تو یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مخاطب کو اس طرح اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ جس کے بارے میں کی جا رہی اس کو پتہ چل جائے اور دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ تو اس لیے اس انداز کو بھی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، اس انداز کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے کہ بھئی کسی کو تکلیف برہ کیوں، اچھا میں جو بات عرض کرنے لگا تھا ذہن سے نکل رہی تھی، بھئی اصول یہ ہے کہ جب آپ سب کے سامنے کسی سے کوئی بات کریں گے اور ان کو براہ راست متعین کر کے کریں گے تو وہ نصیحت نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہوگی۔ اور اگر اس انداز سے کریں گے کہ دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے تو وہ بات بھی ہو جائے گی اور وہ خیر کا ذریعہ ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس انداز سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی جو ہے اس طرح جو دعوت کے اصول ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ بچے گا ان میں سے، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، سو بھلا دیا شیطان نے جی ذکر کرنا اپنے مالک سے۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پھر قید میں رہے یوسف علیہ السلام کئی سال۔ اب یہاں پہ واقعہ یہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام، توجہ ہے نا جی سب کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسے تو بات کر دی۔ ایک بات یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھی ہے جو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ جب ان کو تعبیر بتلا دی نا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ سے ویسے ہی کہا تھا، ہم نے تو جھوٹ موٹ کہا تھا، ہم نے کوئی خواب شاب نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا، تم نے خواب دیکھا تھا تب بھی، نہیں دیکھا تھا تب بھی یہ ہو کے رہے گا۔
کیوں؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو پھر تو مذاق کیا تھا، اور نبی کے ساتھ مذاق نہیں بنتا، اس لیے اب یہ ہو کر رہے گا، اب یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت انسان قید میں تھے، اگرچہ جو ہے وہ معزز اور ان کو عزت دی گئی، جیل خانہ جو جیل کا سپرڈینٹ تھا اس نے سارے اختیارات دے دیے، لیکن بتلائیے، آپ بتلائیے کہ آپ میں سے اکثر نے ہاسپٹل دیکھے ہوں گے کہ اکثر طور پہ چونکہ سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں، ہمارے گھروں سے اچھے وہاں کمرے ہوتے ہیں، جی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سردیوں میں بس اوقات ایک دفعہ وہ جانا پڑا، تو سخت سردی کا موسم تھا، میرا خیال جنوری کا مہینہ تھا، تو اندر باہر نکلنا پڑے تو ساری چیزیں پہننی پڑے، اندر جائیں تو بالکل کوئی چیز، ساری چیزیں جیکٹ وغیرہ سب کچھ اتارنی پڑے، کیونکہ سینٹرل وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا ہیٹر۔ اچھا، لیکن آپ مجھے بتلائیں کہ آپ میں سے یا مجھ سمیت کوئی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک گرمیوں کے 3-4 مہینے تو ہمیں جو ہاسپٹل میں سینٹرل اے سی میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے، کوئی ایسا بہانہ بنا دے کہ ہم 3-4 مہینے وہاں رہ لیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے ایک چیز کہ وہ ہاسپٹل ہے۔ اسی طرح جیل کے بارے میں آ جائے، چلو ہمارے ہاں تو واقعتاً قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور لیکن بہت سے قیدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی اپنے عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے نظر میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اور باہر میں تو سنا ہے کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا، جو عمومی قیدی ہوتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، بہت اچھا۔ لیکن آپ بتلائیں، ہم میں سے کوئی ایک یہ دعا کرتا ہے کہ چلے 1 سال تو جیل میں گزرے نہ، تاکہ باہر کی ساری جو ہے نا وہ جھنجھٹوں سے ہٹ کر بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہے اور بس جی کام چلتا رہے؟ کوئی دعا کرتا ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز ذہن میں بیٹھی ہے کہ وہ جیل ہے، جیل۔ تو حضور یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور چونکہ وہی بشری تقاضا، تو اس لیے ایک تھوڑی سی لغزش ہوئی، تھوڑی سی چھوٹی سی۔ کیا ہوا کہ جس کے بارے میں گمان تھا نا کہ یہ بچ جائے گا، یہ بادشاہ کے لیے شراب پلائے گا، ظاہر سی بات ہے شراب پلانے والا بادشاہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو کسی سیکٹری وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ براہ راست بادشاہ سے گفتگو کر سکتا ہے، تو صرف اتنی سی بات کر دی، اذکرنی عند ربک، ایک درخواست کرنی ہے، بادشاہ کے سامنے ذرا میرا تذکرہ کر دینا۔ کوئی ایک بندہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، بے گناہ، اللہ 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 اللہ، اس لیے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی بسا اوقات معمولی سی چیز پر ایسی پکڑ ہو جاتی ہے کہ عام لوگوں کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اس لیے جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، وہ مقربین اگر وہ کام کریں تو وہ گناہ شمار ہو۔ اب یہ بظاہر وسیلہ تھا، ذریعہ تھا، اس کی گنجائش ہے، ہمارے لیے اجازت ہے کہ بھئی ہم کسی کو واسطہ بنا کر اپنی مشکلیں آسان کروا لیں۔ مثلا جیل میں ضرورت ہے، کوئی بندہ جاننے والا ہے، اس کو وسیلہ بنا کر چلیں جی اپنی آسانی کروا لیں، اجازت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا سی بات ہوئی، صرف اتنا کہا اذکرنی عند ربک، جا کے میرا تذکرہ کر کے۔ اللہ جل شانہ کو یہ ادا ناپسند ہے، اور پیغمبر جس منصب پر تھے تو آنی بھی چاہیے تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے
جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالی، پھر کنویں میں حفاظت کی، پھر مصر کے بازار میں عزیز مصر تک رسائی دلوائی، پھر عزیز مصر کے گھر میں پرورش کروائی، پھر زلیخا کے قید اور مکر سے باعزت اور جو ہے نا وہ برات کروائی، اور پھر جیل میں اتنی عزت دلوائی، سارے معاملے تو اللہ جل شانہ خود کرواتے رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ بتلاؤ کہ کنویں سے کس نے نکلوایا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ جل شانہ نے۔ کہا جی مصر میں کس نے عزت؟ کہا جی اللہ جل شانہ نے۔ عزیز مصر کے گھر میں کس نے عزت دلوائی؟ اللہ جل شانہ نے۔ زلیخا سے کس نے بچایا؟ اللہ جل شانہ نے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ رب جس نے ساری چیزوں پہ بچایا تھا، کیا وہ جیل سے نہیں نکلوائے گا؟ تو جیل سے نکلوانے کے لیے بادشاہ مصر کا سہارا لے لیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں کتنی معمولی سی باتیں بظاہر، لیکن فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے 7 سال پہلے قید میں تھے اور اس ذرا سی بات پر 7 سال مزید رہنا پڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جسے اس لیے کہتے ہیں وہ بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، وہ کہتے تھے جی عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے، فضل کریں تے بخش جامن۔ وہ آگے لفظ مجھے صحیح طرح نہیں آتا، مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آئیں تو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ دیکھیں نا کتنی سی بات ہے، ایک ویسے ذکر ان کے ساتھ بھی تو احسان کیا تھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کو خواب کی تعبیر بتلائی تھی، تو صرف اتنی سی بات کر دی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس پر 7 سال، کوئی 1-2 سال نہیں، 7 سال قید میں رہے۔ بہرحال اور پھر اللہ جل شانہ نے اس شخص سے جو ساقی بننے جا رہا تھا اس کے ذہن سے بھی بلا دیا، فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، مالک سے تذکرہ کرنے بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام کئی سال تک رہے۔ بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو 7 سال بعد مفسرین نے 5 سال لکھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید گزارنا جی، اس لیے اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے معرفت مزاج شناس بنے۔ اللہ جل شانہ تھوڑے سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شہر کے پاس گئے، پہلے شہر قلعہ وہ فصیل ہوتی تھی شہروں کے ارد گرد، تو دروازہ بند تھا۔ توجہ ہے نا جی سب کی؟ دروازہ بند تھا، تو دربان سے پوچھا کہ بھئی دروازہ کیوں بند ہے؟ کہا جی بادشاہ کا وہ باز اڑ گیا ہے اس لیے دروازہ بند کیا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اللہ عجیب شان ہے تیری، کہ جو تیری عبادت کرنے والے ہیں ان کے تو یہ حالت ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں، کپڑے پھٹے پرانے، اور جن کو تو نے بادشاہ بنایا ان کی عقل کا یہ حال ہے کہ بادشاہ کا باز اڑا ہے اور بند دروازہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کہتے ہیں کشف کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کے دل میں ڈالا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے اور ان کو تمہارا والا مرتبہ دے دیا جائے؟ تو فوراً متنبع ہوئے کہ اللہ نہیں، یہ مرتبہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ تو بھئی اللہ جل شانہ جو ہے مطلب ہم سب کو اپنے فضل سے جو ہے اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اس لیے کوشش کی جائے، بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی زبانوں میں کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جو اس بات کی طرف لے کے جائے کہ کہیں بڑائی آ رہی ہو دل میں۔ جی تو فرماتے ہیں کہ آگے وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وقرع بسات۔ کہا بادشاہ نے میں خواب دیکھتا ہوں
کہ सबअ बकरात सिमान, 7 मोटी गायें हैं, याकुलुहुन्न सबअन इजाफुन, उनको खाती हैं 7 गायें पतली, व सबअ सुम्बुलातिन खुद्रिन, और 7 बालें हैं हरी, व उखरा याबिसात, और दूसरी सूखी। या यलमलु वफ्तूनी फी रुयाया, ए दरबार वालो ताबीर बताओ मुझे मेरे ख्वाब की, इन कुंतुम लिरुया ताबरून, अगर हो तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले। कहते हैं अब ये 7 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम पे गुजरे, अल्लाह जल्ल शानहू ने गैब से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का इंतज़ाम करवाया। कैसे कि जो बादशाह मिस्र था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि 7 गायें हैं मोटी और 7 दुबली गायें हैं, दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। इसी तरह 7 हरी भरी वो हैं जो हैं वो बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं जी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, अच्छा अब उसने जो शहर मुल्क के जो काहिन थे और ताबीर देने वाले थे सबको जमा किया और कहा कि भाई इसके ताबीर बतलाओ। अल्लाह जल्ल शानू ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त देने का इरादा किया था जी। तो अब इनके पास कोई ताबीर ही नहीं। जब किसी को कोई ताबीर ना आई तो बजाय इसके कि अपने ये कहते कि हमें तो ताबीर का पता नहीं है, कहने लगे क़ालू अताज़ व हलामिन, ये ख्याली ख्वाब है, ये ख्याली ख्वाब है। हमको ऐसे ख्वाबों की ताबीर मालूम नहीं। यानी बादशाह को बाबर ये कराया कि ये तुम्हारा ख्वाब कोई हकीकत नहीं, ये बस मनगढ़ंत बातें हैं जी, ख्याली बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। अब ये जो चीज बादशाह को इसे तसल्ली ना हुई, बादशाह को इसे तसल्ली ना हुई कि भाई ये तो ऐसी बात तो नहीं लगती, लेकिन जो उन्होंने कहा था इसलिए बादशाह ने उनकी बात को रद्द नहीं किया। लेकिन मुक़ालल्लज़ी नजा मिनहुमा बद्दकर बाद उम्मतिन अना उनब्बिकुम बिताविली फासिलून, बोला वो अद्दकर मिनहुमा जो बचा था, नजा मिनहुमा जो उन दोनों में से बचा था, वद्दकर बाद उम्मतिन एक मुद्दत के बाद उसको याद, ओहो मुझे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया था, इतना सा गुजर गया मैं भूल गया। अच्छा अब चूंकि अब मौका नहीं था इस तरह की बात करने का, तो इसलिए पहले ख्वाब की ताबीर का था तो कहा अना उनब्बिकुम बितावीली ही, कि मैं तुमको इसकी ताबीर बता सकता हूँ, फरसिलूनी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा कि मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त दो। चुनाचे फिर इजाज़त दी, फिर क्या हुआ इंशाल्लाह वो फिर आगे पीर वाले दिन होगा इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखना, जुम्मे वाले दिन 2:15 से 2:45 के ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बात जो है ना, कोशिश किया करें कि जो ग्रुप बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि अगर कोई मुझे कुछ पहले कुछ बताना पड़ता है तो फिर मैं उसमें इत्तला कर देता हूँ, तो ज़रूर उसमें देख लिया करें। आज भी मेरे ख्याल एक आध बहन को परेशानी हुई तो उसको ज़रा देख लिया करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जो है ना अगर कोई कमी बेशी हो तो पहले इत्तला कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।